پٹھل کو ویسے بھی فیض آباد رکنا چاہیے تھا۔ فیض آباد اسٹیشن تک آ کے زری کو دیکھے بغیر آگے چلے جانے کی کوئی تک نہیں تھی۔ زری سے رخصت ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ بمبئی میں اس کے متعدد شکایتی خط آئے تھے۔ منیر علی کو ابا جان نے بمبئی میں روکے رکھا تھا۔ خانم بھی خود گزیدہ نواب عالمتاب کی مسیحائی کے لیے حیدرآباد کے وہیں رہ گئی تھی۔ نسوں اور جہانگیر کے علاوہ زری کے ساتھ منیر علی کا پورا کنبہ تھا، مگر پٹھل وہاں نہیں تھا اور میں بھی وہاں نہیں تھا۔ زری کو تو ہم دونوں ہی سے نسبت تھی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ زری کو بمبئی بلا لیا جائے، وہاں وہ سب سے مل لے گی، یا پھر سب کو فیض آباد چلنا چاہیے۔ زری نے فروخ فریال اور فاربہ اور اکبر کو نہیں دیکھا تھا، جولین سے بھی وہ نہیں ملی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ شپارہ گیتا اور گیتا کی رانی نے زری کے تذکرے ہی سنے تھے اور زری نے ان کے۔ بمبئی جا کے فرصت ہی نہیں ملی، پہلے کانتے گیا پھر پیرو۔ ابا جان محل خرید کے نوک پلک کی درستی میں لگ گئے اور اچانک ماٹی چلا گیا۔ اس دوران حیدرآباد سے نواب ثروت کا خط آ گیا اور ہمیں حیدرآباد جانا پڑ گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نہ زری کو فیض آباد سے بلایا جا سکتا تھا، نہ اس کے پاس جانا ممکن ہوا۔ ٹھیک 5 بجے گاڑی فیض آباد شہر میں داخل ہو گئی۔ جمہور اور زورا اپنا کام کر چکے تھے، سبھی ڈبے سے اتر گئے اور اسٹیشن سے باہر نکلنے کی بجائے انہوں نے انتظار گاہ کا رخ کیا۔ لکھنؤ سے آنے والی یہ گاڑی یہیں ختم ہو جاتی تھی، اس کے لیے دوسری گاڑی سے آگے جانے والوں کو انتظار گاہ میں ڈیرا ڈالنا پڑتا تھا۔ ہمیں وہاں بٹھا کے جمرو اور زورا باہر نکل گئے۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پٹھل کا شہر جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ زورا اور جمرو کو آگے سفر کرنا ہوتا تو پٹھل ان سے رخصت ہو جاتا۔ گویا زری کے پاس سلمیٰ کو پہنچانے کی ذمہ داری زورا اور جمرو کے سپرد کی گئی تھی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ ہر چند دخلے در معقولات سے خود کو باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوا اور مجھے اپنی آواز کی تپش پر بھی قابو نہیں رہا۔ میں نے پٹھل سے کہا، ہمیں کہاں جانا ہے؟ آگے رے، وہ بے نیازی سے بولا۔ آگے کہاں؟ اس نے سر اٹھا کے غنودہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تو نے سنا نہیں؟ طوطے بولتے ہیں جدھری دانا پانی زور کرے۔ اس میں دانے پانی کی کیا بات ہے؟ میں نے جھنجھلا کے کہا، میری مانو تو ہمیں سیدھے حویلی چلنا چاہیے۔ نہیں رے، ادھر ہی ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ ادھر ہی بہت بیڑیاں ہیں اس کے پاس، بھری بیٹھی ہوگی، اپنا من بھی نہیں کرے گا جلدی لوٹنے کو، اکٹھے ہی جائیں گے اب۔ یہاں تک آ کے حویلی نہ جانا، وہ کیا کہے گی ہم اسٹیشن سے لوٹ گئے؟ بول دیا ان سے، سمجھا دیں گے اس کو۔ لیکن یہ تو ہم بھی وہاں جا کے اسے بتا سکتے ہیں۔ میں نے ناگواری سے کہا، بیچ میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، بعد میں پھر آنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ 1-2 دن ٹھہر کے بھی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ نہیں رے، وہ بیڑی سلگانے میں مشغول ہو گیا۔ 2-3 دن ممکن نہیں، ہفتے اشرے بعد سے۔ لکھنؤ میں بھی تو آخر ہم رکے تھے، ادھر ہی کی بات اور تھی رے۔ اور مراد آباد میں؟ ادھر ہی بھی کام سے تھے، وہ تنک کے بولے۔ مگر اب کون سا کام ہے؟ ابھی آگے جا کے نہیں دیکھنا کیا؟ اس کے لہجے میں ترشی آ گئی۔ کیا دیکھنا ہے؟ میں نے زہر ہنس سے پوچھا۔ تجھ کو پتہ نہیں؟ کیا بیچ میں چھوڑ دیں پھر؟ تمہارا مطلب ہے ابھی کچھ باقی رہ گیا؟ ٹھیک سے بیٹھا رہے، کوئی فائدہ نہیں، میں نے جلی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی جواب دینے کی بجائے وہ اضطراری انداز میں سر ہلاتا رہا۔ اب چھوڑ دو سب۔ میری آواز ڈوبنے لگی۔ سب بیکار ہے، دنیا بہت بڑی ہے، ابھی تھوڑا ساتھ ہے رے۔ ٹھیک ہے، لیکن سلمیٰ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کے مجھے خود کو روکنا پڑا۔ تم چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے دھیمے لہجے میں پٹھل کو قائل کرنے کی کوششیں جاری رکھی۔ میں نے کہا، ہمیں بمبئی سے چلے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اس دوران ہمیں زری کی کوئی خیر خبر نہیں ملی ہے۔ جا کے پوچھتے ہیں حویلی کا کیا حال ہے، خدا نخواستہ درمیان میں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہم تو لا علم ہی رہیں گے، ممکن ہے زری کو ہماری ضرورت ہو۔ میرے التجا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بیڑی پھونکتا رہا اور کہنے لگا، ادھر ہی بمبئی سے چلتے ٹائم بڑے صاحب منیر علی کو بولا تھا، اپنے کو پلٹنے میں دیر ہو جائے تو آپ فیض آباد چلے جانا، اور اگر وہ نہ پہنچے ہوں تو ابھی اپنے دونوں شکرے ادھر ہی جا رہے ہیں، لیکن وہاں ہمارے جانے میں کیا حرج ہے رے، جان کے بولتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اتنا چی مت کیا کر، تجھ کو اپنے سے زیادہ فکر ہے اس کی؟ میرے پاس شاید کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی بیزاری اور برہمی سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی دلیل سننا نہیں چاہتا۔ میں نے خواہ مخواہ اتنی حجت کی، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ اسے کچھ کہنا اپنا ہی سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ جو اس نے طے کر لیا ہے وہی اٹل ہے۔ کرنے کو میں بھی بہت باتیں کر سکتا تھا۔ ایک بار میرے جی میں آئی تھی کہ اسے کہوں، ٹھیک ہے مجھے نہیں جانا، اور ایسا ہی ہے تو میں زورا اور جمرو کے ساتھ چلا جاتا ہوں، مگر سلمیٰ سامنے بیٹھی تھی، وہ نہ ہوتی تو بھی شاید میرا منہ نہ پڑتا۔ بے شمار موقعوں کی طرح میرے پاس یہی چارہ تھا کہ خود کو سرزنش کروں۔ مجھے آخر اتنی بے قلی کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے کچھ غلط سمجھ لیا ہو۔ کوئی بات ضرور ہوگی جو وہ حویلی جانے پر عزمند نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یقیناً اسے مجھ سے زیادہ زری کی فکر ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے سوا کسی کی فکر ہی کتنی ہوتی ہے۔ ممکن ہے وہ زری سے کوئی وعدہ کر کے آیا ہو۔ حویلی میں تو اس کا جی بہت ہی لگتا ہے،
اس نے اپنی عملداری اپنے اڈے ہی کو حیرآباد کہہ دیا ہے، جہاں ہر وقت اس کے خادموں غلاموں کی ایک فوج اس کی ایک جنبش نگاہ پر سر پیش کرنے کو تیار رہتی ہے۔ جمرو اور زہرا ہمارے لیے ٹکٹوں کا بندوبست کرنے گئے تھے۔ جمرو نے آ کے بتایا کہ اگر تاخیر نہ ہوئی تو ہماری مطلوبہ گاڑی 1.5 گھنٹے بعد فیض آباد پہنچ جائے گی۔ زہرا انتظار گاہ کے خدمتگار سے چائے کے لیے کہہ آیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے چائے ختم کی، بیٹھل نے زہرا اور جمرو کو گھر جانے کی ہدایت۔ وہ اور ٹھہرنا چاہتے تھے لیکن بیٹھل نے منع کر دیا۔ دونوں بادل نخواستہ کرسیوں سے اٹھے۔ سلمیٰ بھی کھڑی ہو گئی۔ بیٹھل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کمر پر تھپکی اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ سلمیٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہ جا رہی اب، ادھر جا کے سب بھول جانا۔ سلمیٰ کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے۔ ہم ساتھ ہوتے تو کم از کم اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ادھر ہی بٹیا ہے اپنی، بولا نا تجھ کو، تیری بہنیا، بس اس کے پاس جا کے سارا دھل جائے گا، دیکھنا۔ بیٹھل نے سلمیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگا، اور جی نہ لگے تو اپنے لوٹنے تک پتھر رکھ لینا، پھر کچھ اور دیکھیں گی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے سلمیٰ نے پلٹ کے پھر ہماری طرف دیکھا۔ پٹلیا رکھ لیا پاس؟ بیٹھل نے بھاری آواز میں پوچھا۔ کبھی ادھر دکن جانا ہوا تو مار دیں گے منہ پہ مالزادوں کے۔ سر نگو سلمیٰ آگے چلی گئی۔ بیٹھل انتظار گاہ کے دروازے تک اسے رخصت کرنے آیا۔ میں ان تینوں کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ سورج زرد پڑ چکا تھا۔ اسٹیشن کے اطراف لوگوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ اتفاق سے کوئی تانگا موجود نہیں تھا، مگر جلد ہی ایک سواری آ کے اتری اور انہیں تانگا مل گیا۔ معمر کوچوان جمرو کو دیکھتے ہی اچھل پڑا اور پروبیا میں جمرو بھیا کی گردان کرتا ہوا تھرکنے مٹکنے لگا۔ اپنی اکھیاں کا دیکھ رہی ہیں بھیا؟ جمرو بھی اسے پہچان گیا تھا۔ جمرو کا چہرہ بجھا ہوا تھا، لیکن تانگے والے کے جوش و خروش کے جواب میں اس نے بھی مصنوعی اتفاق کا اظہار کیا۔ تانگے کے وسط میں پچھلی نشست پر پردہ لٹکا دیا گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے سلمیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سلمیٰ کے بیٹھتے ہی تانگے والے نے سامنے کی طرف بھی پردہ کھینچ دیا۔ اسے گلے مل کے جمرو اور زہرا بھی تانگے پر سوار ہو گئے۔ زہرا اگلے نشستوں پر کوچوان کے پہلو میں بیٹھا اور جمرو پردہ کمر کے پیچھے کر کے پچھلی نشست پر سلمیٰ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زہرا نے مجھے بتایا کہ بس تھوڑے دنوں کی جدائی ہے۔ بیٹھل نے تاکید کی کہ چند روز فیض آباد ٹھہر کے وہ کولکتہ پہنچ جائے اور جمرو چاہے تو اسے بھی ساتھ لے آئے۔ جمرو آخر تک ہاتھ ہلاتا رہا۔ جب تانگا نظروں سے اوجھل ہو گیا تب میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور آہستہ قدموں سے انتظار گاہ میں لوٹ آیا۔ بیٹھل آنکھیں موندے کرسی پر دراز تھا۔ میں بھی قریب کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 7 بجے ہماری گاڑی آ گئی تھی۔ راستے کی خرابی کی وجہ سے بار بار رکتی رہی۔ دوسرے دن صبح گھنٹے بھر مغل سرائے اسٹیشن پر ٹھہر کے ہم دوسری گاڑی میں سوار ہو گئے۔ الہ آباد سے بنارس اور غازی پور ہوتے ہوئے ہم صوبہ بہار میں آ گئے اور گیا کے علاوہ دولت گنج، سمستی پور، مظفر پور، پٹنہ، دربھنگا، آرا، بھاگلپور، چمپارن، موتیہاری، سہرسار، رانچی، ہزاری باغ اور جھریا۔ تقریباً سارے چھوٹے بڑے شہروں میں مولوی صاحب کے اسم کا وید کرتے ہوئے بنگال کے صنعتی شہر آسنسول چلے آئے۔ صبح کہیں، شام کہیں، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن یا 3-4 دن کا پڑاؤ، کبھی ریل میں، کبھی لاری اور تانگے کے ذریعے۔ جتنی بڑی بستی اتنا ہی وقت۔ بستیوں اور مسلمانوں کی آبادی کی نسبت سے صرف ہونے والے وقت کی کمی بیشی مشروط تھی۔ بعض جگہوں پر مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، مگر مسلمان ہر جگہ موجود تھے۔ کئی دن سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ آسنسول آ کے ٹانگیں جواب دینے لگی۔ کولکتہ یہاں سے قریب تھا۔ سوچا تھا کہ کسی مناسب وقت بیٹل کو آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہیں اور جانے کی بجائے کچھ دن کے لیے کولکتہ چلیں، چند روز آرام کر کے پھر اس طرف آئیں گے۔ لیکن پھر یہ سوچ کے رہ گیا کہ کولکتہ پہنچنے تک درمیان کی بستیوں میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ ممکن ہے اس دوران میں طبیعت قابو میں آ جائے۔ بیٹل کو اپنی حالت بتا کے میں اسے اور پریشان ہی کروں گا۔ حالانکہ صورت یہ تھی کہ ذرا دیر کہیں بیٹھ کے اٹھتا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، مختصر فاصلوں کی مسافت سے بھی پنڈلیوں میں کھولن ہونے لگتی۔ کولکتہ سے 125 میل دور، دامودر ندی کے کنارے سے نزدیک، چھوٹا ناگپور کمشنری کے پلیٹو کے مغربی کنارے پر واقع ریلوے کے بڑے مرکز، بجلی کے تار، شیشے، المونیم چینی کے برتن، سائیکل اور پارچہ بانی کے کارخانوں سے گھرے ہوئے شہر آسنسول کی آبادی 1 لاکھ سے اوپر ہی ہوگی۔ اطراف میں کوئلے کی کانیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دوسرے شہروں کی نسبت یہاں موسم خوشگوار تھا۔ آسنسول میں دینی مدارس کی تعداد چند ہی۔ ہمیں وہاں سے مایوس ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ہاں، ایک مدرسے میں ایک نورانی صورت، درویش مثال بزرگ کا قاری فرمان احمد سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے ہمیں شہر کے ایک معزز رئیس سید محمود علی سے مل لینا چاہیے۔ ان کی حویلی کے مہمان خانے میں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مہمان ٹھہرتے ہیں۔ رئیس سید محمود علی بہت اثر و رسوخ کے آدمی ہیں۔ مزاج بھی مختلف ہے۔ علم و ادب کے قدردان، موسیقی کے رسیا، بڑی سوجھ بوجھ کے خوش حلقی اور عوضدار شخص ہیں۔
شہر میں ان کا گھر تہذیبی ادارہ ہے، محفلوں کا مرکز۔ قاری فرمان احمد کی رد الرسانی سن کے میری طرح بٹھل کے دل میں بھی سید محمود علی سے ملاقات کی خواہش نمو پذیر ہوئی ہوگی۔ صبح وقفے وقفے سے ہونے والی بارش ٹھہر گئی تھی، لیکن آسمان بادلوں سے اٹا ہوا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ بادل پھر برگشتہ ہو جائیں، اس لیے ہم نے اپنے ٹھکانے پہ جا کے دوسرے کپڑے بدلنے کا ارادہ ترک کیا۔ 5 سے کچھ اوپر وقت ہوا ہوگا، بادلوں کی وجہ سے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اوسان درست کرنے کے لیے ہم نے سرے راہ واقعہ چائے کے ایک ہوٹل میں منہ ہاتھ دھویا، کنگھی کی، لباس کی شکلیں درست کیں اور چائے پی کے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں، بارش سے عمارتیں دھلی دھلی لگ رہی تھیں۔ چھوٹے شہر میں فاصلے ایسے طویل نہیں ہوتے۔ چند ہی منٹ میں گھوڑا گاڑی عام سڑک سے مڑ کے کشادہ اور صاف ستھری گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ کوچوان سید محمود علی سے واقف تھا۔ اس نے عمارت کے عین سامنے گاڑی روک دی۔ باہر سے 4 دیواری کے اندر عمارت کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ ارد گرد بھی نئے پرانے چھوٹے بڑے مکانات بنے تھے۔ کوچوان نے اتر کے پھاٹک جیسے دروازے کا کنڈا ایک ہی بار کھٹکھٹایا تھا کہ دربان باہر آ گیا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے رہے، وہی ہمارے پاس آیا اور قاری فرمان احمد کا نام سن کے اس کے چہرے پر امڑتی شکنیں صاف ہو گئیں۔ وہ فوراً اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کے خندہ پیشانی سے ہمیں اندر چلنے کی ہدایت کی۔ 4 دیواری کے اندر تازہ رنگ و روغن سے آراستہ درمیانی درجے کی 1-2 منزلہ عمارت ایستادہ تھی۔ اسے بنگلہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، نہ قدیم طرز کی حویلی۔ 4 دیواری سے عمارت کی راہداریوں تک کے فرش پر سبزہ بچھا تھا اور کنارے کنارے کیاریوں میں پھلواری سجی ہوئی تھی۔ اطراف میں ادھر ادھر تناور درخت اٹھے ہوئے تھے۔ 4 دیواری سے عمارت کا فاصلہ کہیں کم تھا کہیں زیادہ۔ پھاٹک کے دائیں جانب سبزے کے وسیع حصے پر سنگ مرمر کا چبوترا تھا اور بیت کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ عمارت سے مکین کی ہوئی ذوقی اور نفاست جھلکتی تھی۔ دربان ہمیں وہاں بٹھا کے واپس چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس اثنا میں ایک دوسرا معمر باریش ملازم لپکتا ہوا باہر آیا اور اس نے مدبانہ لہجے میں کہا کہ مالک کو اطلاع کر دی گئی ہے، ذرا دیر ہمیں انتظار کی زحمت ہوگی۔ اس نے ہم سے شربت وغیرہ کے لیے پوچھا۔ بٹل کے انکار پر وہ سر جھکائے آہستہ قدموں سے چلتا ہوا راہداری میں گم ہو گیا۔ بظاہر عمارت کے مکین سید محمود علی اور مولوی صاحب کی شناسائی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ خانہ پوری کی بات تھی، وقت کی ہمارے پاس کیا کمی تھی؟ بے شمار دروازے پر دستک دے چکے تھے۔ سائل تو خوش گمانی نہ کیا کریں تو ہر کس و ناقص کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ کوئی ایک صدا تو کارگر ہو جاتی۔ ہمیں چبوترے پر بیٹھے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ سید صاحب برآمد نہیں ہوئے۔ بٹھل گمسم بیٹھا تھا۔ میرے تو سارے جسم میں ٹوٹن ہو رہی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ مجھے بٹھل کو اپنی حالت بتا دینی چاہیے تھی۔ یہاں آنے کے بجائے ہوٹل میں آرام کرنا ہی مناسب تھا۔ یہاں ہم پھر کسی اور وقت بھی آ سکتے تھے۔ ایک پہلو بیٹھنا دوبر ہو رہا تھا، رگے جیسے اندر سے کوئی محسوس رہا تھا۔ یوں یہ ایک خوشگوار شام کہی جا سکتی تھی۔ فضا ابر آلودہ تھی، ہوا بھیگی بھیگی اور ٹھنڈی ٹھنڈی، سبزے اور مٹی کی سوندھی مہک ہر سو رچی ہوئی تھی۔ پرندے آشیانوں میں کوچ کے لیے شور مچا رہے تھے، مگر سارے موسم پابند ہوتے ہیں، ورنہ ان کی کیفیتیں سب پر ایک جیسی مرتب ہونی چاہیے۔ مجھے مسلسل کرسی پر کسمساتا دیکھ کے وٹھل نے تنک کے پوچھا، کیا ہے رے؟ میں ہڑبڑا سا گیا، کچھ نہیں لوٹ چلیں پھر؟ نہیں ابھی میری آواز میرے قابو میں نہیں تھی۔ پھر میں نے منتشر لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، واپس چلیں، یہاں پھر آ جائیں گے۔ کچھ الٹا ہے کیا؟ ہاں، میں نے کمر سیدھی کر کے کہا، بس دل کچھ گھبرا رہا ہے، لیکن چاہو تو کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ نہیں رے، چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا تھا کہ چبوترے کے عقب میں واقع راہداری میں کھنکھناتی آواز سن کے رک گیا۔ دوسرے لمحے جو شخص ہمارے سامنے تھا وہ مکان کے مالک کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ 50 سے اوپر کی عمر، قد متناسب، نہ اتنا زیادہ نہ کم، گھٹا ہوا جسم، ناک نقشہ ترشا ہوا، گداز ہونٹ، سرخ و سفید تپی ہوئی اور کسی قدر سیاہی مائل رنگت، ہلکی ہلکی مونچھیں، سفید کرتے پاجامے اور سلک کی واسکٹ میں ملبوس، سلیم شاہی جوتا، ٹیری مانگ، سامنے سے سر کے بال اڑ جانے کی وجہ سے پیشانی چوڑی ہو گئی تھی۔ کسی زمانے میں ہاسا وجی ہوگا۔ چہرہ دمکتا ہوا، بڑی بڑی آنکھوں میں گہری چمک۔ آسودہ حالی کی چمک دمک ہی اور ہوتی ہے۔ تیز قدموں سے سید محمود علی چبوترے پر آئے اور پرتباک انداز میں ہم سے مخاطب ہوئے، کھنکتی آواز میں بتایا کہ وہی سید محمود علی ہیں۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ مسافے کے بعد بٹھل نے زحمت دینے کی معذرت چاہی اور آمد کا مدعا بیان کیا، یعنی آموختہ دہرایا۔ سید صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ مولوی شفیق، نام تو کچھ سنا ہوا آشنا سا لگتا ہے، وہ بدبداتے ہوئے بولے، ذرا حلیہ اور وضاحت تو بتائیے۔ بٹھل نے میری طرف دیکھا، مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور مولوی صاحب کے بارے میں مزید کچھ تفصیل بتائی۔ ہاں کچھ یاد آتا ہے جناب، سید محمود علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایک صاحب، بے شک یقیناً ان کا یہی نام ذہن پر نقش ہے،
مگر اب تو زمانہ ہو گیا انہیں دیکھے ہوئے۔ مولوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کریت کریت کے مجھ سے دوبارہ استفسار کیا۔ میری تصدیق پر وہ تیزی سے سر ہلانے لگے اور بولے، وہ مدرس اور مبلغ ہی نہیں، وہ عالم آدمی ہیں۔ جی ہاں، یہاں تشریف لا چکے ہیں، ایک بار نہیں شاید 2-3 بار۔ اچھی یاد اللہ تھی ان سے۔ اب تو بہت وقت ہو گیا۔ اتنی ہی بات سے ظاہر ہو گیا کہ ہمیں یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس طرح تو اب اٹھا نہیں جا سکتا۔ بیٹا نے بھاری آواز میں پوچھا، کتنے برس لگ بھگ؟ اچھا وقت ہو گیا، صحیح سے کچھ بتا نہیں سکتا، سید محمود علی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے 10 سال سے زیادہ ہی گزرے ہوں گے۔ ان کا پتہ محفوظ تھا۔ خیر خیریت کو عرصہ ہو گیا، یاد آتا ہے 1-2 مرتبہ انہیں خط بھی لکھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ مگر اب کہاں ہیں قبلہ؟ سید صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ اپنے کو پتہ ہوتا تو آپ کے در پر کیوں آتے؟ جی ہاں، سید صاحب مچل کے بولے۔ آپ ان کے آبائی شہر مراد آباد بھی گئے؟ وہیں سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ ادھر ہی آئے تھے، ابھی تھوڑے دن ہوئے، اپنا عطا پتہ کسی کو بول کے نہیں گئے۔ بیٹھل نے گہری سانس بھر کے کہا۔ ابتدا ہی میں بیٹھل اپنی آمد کی غرض و قاعدت بتا چکا تھا، لیکن مختصر بیان سے سید محمود علی کی سیری نہیں ہوئی تھی۔ تجسس امیز لہجے میں بولا، مگر ایسی کیا؟ میرا مطلب ہے آخر آپ کو ان کی اس قدر تلاش کیوں ہے؟ لمبی بات ہے صاحب، بیٹھل نے منہ بنا کے کہا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ انہیں بتایا کہ میں مولوی صاحب کا عزیز ہوں۔ کچھ خاندانی جائیداد کی تقسیم وغیرہ کے سلسلے میں مجھے مولوی صاحب کی تلاش ہے۔ یوں سمجھا جائے کہ مولوی صاحب کا حصہ انہیں لوٹانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہانی سے حفظ ہو گئی تھی۔ یعنی مولوی صاحب قبلہ کی کسی جائیداد کے امین یہ خوش اتوار نوجوان بابر میاں ہیں؟ سید صاحب پلکے پٹ پٹا کے بولے۔ ٹھیک، بالکل ایسا ہی، بیٹھل نے بے اتنائی سے کہا۔ یقیناً بڑی جائیداد ہی ہو سکتی ہے جو آپ کریے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سید صاحب نے ہونٹ سکیڑ کے پوچھا۔ بڑی ہے صاحب، اچھی بڑی۔ سید صاحب نے ہنکارا بھرا اور متانت سے بولے، مولوی صاحب یہاں کا راستہ تو شاید بھول ہی گئے، خدا انہیں سلامت رکھے، بڑے درویش صفت آدمی ہیں، حدیث و فقہ کے عالم، شعر و سخن کے دل دادا، وہ ایک روشن خیال علامہ ہیں، اپنی بات منوانے اور دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ رکھنے والے۔ پچھلی بار وہ اکیلے آئے تھے یا کوئی؟ سید صاحب نے سانس لینے کے لیے توقف کیا تھا کہ بیٹھل نے پوچھا۔ نہیں، بالکل تنہا۔ سید صاحب نے باوجلت کہا۔ آپ کی مراد ان کی بیگم سے تو نہیں ہے؟ اس وقت تو جیسا انہوں نے فرمایا تھا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات کو حضرت نے کاش یہ ممکن ہوا ہو؟ سید صاحب کے لہجے سے بےتابی ہوئے ادا تھی۔ نہیں صاحب، ابھی وہ پورے کے پورے ہیں۔ سید صاحب کی سمجھ میں دیر سے آیا اور انہوں نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ جی ہاں، واقعی شادی کے بعد تو آدمی آدھا ہی ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کی مراد؟ وہ سنجیدہ ہو کے بولے۔ پھر آپ کی مراد کس سے ہے بھلا؟ کون ان کے ساتھ ہوتا؟ ان کی بیٹیا؟ ان کی بیٹی؟ سید صاحب نے چونک کے پوچھا۔ مگر انہوں نے تو شادی، آپ فرما رہے ہیں کہ؟ بیٹھل نے ہاتھ اٹھا کے صراحت کی۔ انہوں نے ایک کو منہ بولی بنا لیا ہے۔ اوہ، سید صاحب چرمراتی آواز میں بولے۔ کب یہ دل خوش کا واقعہ پیش آیا؟ برس بیت گئے، بیٹھل نے استگی سے کہا۔ یہ اچھی بات ہوئی، وہ اکیلے بھی بہت تھے۔ سید صاحب نے تبصرہ کیا۔ ویسے جناب کو ان کے بارے میں معلومات حاصل ہیں؟ اپنے کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ کتنے برس ہو گئے قبلہ کی تلاش میں؟ اب گنتی یاد نہیں رہی۔ سید صاحب کے چہرے پر ہمدردی اور فکر کا تاثر ابھرا اور انہوں نے نسبتاً دھیمی آواز میں کہا۔ اب معاف کیجیے، آپ صاحبان کے تعارف میں تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اشتیاق اور کسی قدر لجاجت سے بولے۔ مناسب ہو تو کچھ اور بتائیے۔ کیا بولے صاحب؟ بیٹھل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ بمبئی میں کچھ جائیداد وغیرہ ہے، اس کی آمدنی پر گزارا ہے۔ ماشاءاللہ، لیکن جناب بمبئی کے مستقل رہنے والے تو نہیں معلوم ہوتے۔ آپ تو ادھر ہی ہیں، پہلے فیض آباد میں ہوتے تھے، اور جانے کدھر ہی، اپنا دانا پانی بہت مستی کرتا ہے۔ خوب، سید صاحب نے شگفتگی سے کہا۔ آسنسول پہلی بار آنا ہوا؟ بیٹھل نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہاں کہاں قیام ہے؟ ادھر ہی نزدیک ایک جگہ پر بکسا در ہے، بیٹھل نے سپاٹ لہجے میں کہا اور رخصت کی اجازت چاہی۔ سید صاحب اقرار ہو گئے۔ ایسا کیسے جناب؟ آپ نے غریب آنے کو عزت بخشی ہے، کاش میں آپ کے کسی کام آ سکتا، لیکن اس طرح آپ یہاں سے کم میرے گھر سے تو نہیں جا سکتے۔ واہ صاحب، اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، کچھ میزبانی کا موقع تو اس عاجز کو دیجیے۔ انہوں نے اونچی آواز میں نصیر بابا نامی کسی ملازم کو پکارا۔ آپ کا ٹائم بہت الٹا کیا، اتنا بہت ہے صاحب، اب اجازت دو۔ بیٹھل نے میری ناسازی طبع کا عذر کیا اور کہا کہ بصورت دیگر ہم کچھ اور بیٹھتے۔ سید صاحب کی پیشانی لکیروں سے بھر گئی۔ کیا بات ہے؟ ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں فرمایا؟ حد ہے جناب، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے مضطرب لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے شکستہ آواز میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ سفر کی تھکن غالب ہے، ایسے ہی بس جسم ٹوٹ رہا ہے، کچھ آرام کر لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سید صاحب نے بے تابانہ کرسی سے اٹھ کے میری کلائی تھام لی۔ ان کے ٹھنڈے ہاتھ سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا جسم تو جل رہا ہے۔ حیرت ہے صاحب، آپ اس طرح خود کو سمیٹے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کو تو تیز بخار ہے، محض آرام نہیں، آپ کو تو دوا کی شدید ضرورت ہے۔ ادھر ہی سے نکل کے کسی وید حکیم کو پکڑتے ہیں، وید حکیم یہیں آ جائے گا، آپ ذرا ٹھہریے۔
ڈاکٹر یہاں سے قریب ہے، انگریزی ڈاکٹر، میرے دوست ڈاکٹر کشن تیواڑی۔ کتنے ہی مریض ہوں، پیغام ملتے ہی آ جائیں گے۔ ہاتھ میں شفا ہے، تانتا بندہ رہتا ہے مریضوں کا، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ابن نامی ملازم آس پاس کہیں بھٹک رہا تھا کہ طلبی پر حاضر ہو گیا۔ بیٹھل نے اس زحمت سے سید صاحب کو روکنے کے لیے بہت کچھ کہا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ ابن کو جب تک ڈاکٹر بلانے کی ہدایت نہ کر دی انہیں چین نہ آیا۔ کب سے یہ کیفیت ہے؟ رات سے، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، لیکن صبح کچھ بڑھ گئی۔ اور آپ چلتے رہے؟ یہ ولایتی نہیں ہے، نہ ادھر لکھنؤ کا راج نواب کا جنا، بھوسا چنے وہ چبائے ہیں اس نے۔ بیٹھل نے میری سخت جانی کا انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن سید صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دائیں جانب راہدری سے خالص مقامی لباس پہنے ہوئے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ شربت، مٹھائی اور نمکین چیزوں کا نفیس قسم کی تشتریوں سے بھرا ہوا تشت لے کر حاضر ہوئی۔ تشت جھالروں والے گیروی رنگت کے ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ملازمہ نے کرسیوں کے وسط میں رکھی ہوئی گول میز پر خوشنما تشتریاں سجا دیں۔ اس دوران میں سید صاحب آسنسول کے موسم کی نینکی کے بارے میں بتاتے رہے۔ اچھا ہوا انہوں نے مجھ سے کھانے پینے کے لیے اصرار نہیں کیا۔ بیٹھل نے سموسے، مٹھائی کا دانہ اور لال رنگ سے آمیز کیا ہوا دودھ کے شربت کا گلاس زہر مار کیا۔ مجھے معلوم تھا اسے اس وقت کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ زندگی کا بڑا حصہ تو آدمی کا وزن نبھانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ سید صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہیں ابن کو حکم دیے ہوئے 10-12 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ڈاکٹر کا بیگ تھامے تہہ بند کرتے اور ٹوپی میں ملبوس چھریرے جسم کا نوجوان ابن سامنے سے حاضر ہو گیا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر کشن تیواڑی ہی ہو سکتا تھا۔ وہ سانولی رنگت کا پستہ قد، گول مٹول اور درمیانی عمر کا شخص تھا۔ دور ہی سے جانے کیا کیا بکتا ہوا آیا۔ سب خیر تو ہے بھیا صاحب؟ سید صاحب اور ڈاکٹر کے مراسم بے تکلفانہ معلوم ہوتے تھے۔ کسی رسمی اتفاق کے بغیر سید صاحب نے میری طرف اشارہ کیا اور متردد لہجے میں کہا کہ میرے عزیز مہمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے میری نبض ٹٹولی۔ ابن کو حکم دیا کہ مجھے فوراً مہمان خانے کے کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ مہمان خانہ گھر کے خاص دروازے کے بائیں جانب تھا۔ اتنی دیر بیٹھے رہنے پر اچانک اٹھ جانے سے میرا سارا جسم ڈگمگا گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مہمان خانہ زیادہ دور نہیں تھا، مگر اتنی سی مسافت میں سانس پھولنے لگی۔ وہ مجھے ایک صاف شفاف سجے ہوئے کمرے میں لے آئے اور نہایت صاف ستھرے بستر پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے کسی تاخیر کے بغیر مختلف آلات میرے جسم پر آزمانے شروع کر دیے۔ درمیان میں وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال بھی کرتا رہا۔ کیا صورت ہے؟ ڈاکٹر کے نبٹنے پر سید صاحب نے بےتابی سے پوچھا۔ تیز بخار ہے، ٹائیفائڈ کا اٹیک، ڈاکٹر کشن نے منمناتے ہوئے کہا۔ آرام، پرہیز اور دوا کی ضرورت ہے۔ اور تو سب ٹھیک ہے، سید صاحب الجھ کے بولے۔ میرا مطلب ہے ایسی تشویش کی تو کوئی بات نہیں۔ بیماری کا پیچھا نہ کرو تو گلے میں اٹک جاتی ہے بھیا صاحب۔ یہ ٹائیفائڈ ہے، ٹائیفائڈ، نزلہ زکام کھانسی نہیں۔ ابھی آپ اتنا کرو ڈاکٹر صاحب، اپنے کو کولکتہ پہنچنے تک کی کوئی دوائی دے دو، ادھر ہی بھی ہمارا گھر ہے۔ بیٹھل نے نرمی سے کہا، کولکتہ ادھر ہی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم کو بھی معلوم ہے، پر آپ کو اسے کوئی دشمنی لگتی ہے کیا؟ ڈاکٹر تلخی سے بولا۔ بیٹھل چپ ہو گیا اور چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، کتنے دن لوگے آپ؟ کیا بول سکتے ہیں، یہ تو اس جوان پر ہے۔ دوا کے ساتھ بیمار کا زور بھی چلتا ہے، زیادہ تو نہیں لگنا چاہیے۔ 8 دن یا زیادہ بھی۔ ابھی اس وقت ٹھیک سے کچھ نہیں بول سکتے۔ ٹائیفائڈ تھوڑی نخرے والی بیماری ہے۔ ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے بیگ سے انجیکشن نکال کے میرے بازو میں گھونپ دیا اور مختلف رنگوں کی گولیاں کھانے کو دیں۔ میری کمر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دوا پینے کے بعد میں نے اٹھنا چاہا، مگر ڈاکٹر نے مجھے جھڑک دیا اور خاموشی سے لیٹے رہنے کی تاکید کی۔ سید صاحب، ایک بات تھوڑی تسلی سے سن لو، بیٹھل نے دبی دبی آواز میں کہا۔ اپنے کو ادھر ہی اپنے نزدیک کوئی ٹھکانہ دلا دو، 8-10 دن کے لیے، چاہے کتنے کا ہو۔ واہ صاحب، یہ گھر، یہ مہمان خانہ ہم نے کس کے لیے بنایا ہے؟ سید صاحب ناگواری سے بولے۔ ٹھکانے آپ کو مل سکتے ہیں، اس سے بہت اچھے، لیکن ہم آپ کو صاف بتائیں، یہاں جیسا آرام کہیں نہیں ملے گا۔ میں پوچھتا ہوں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ درست ہے، ہماری آپ کی پہلی مڈبھیڑ ہے، لیکن پہلی نہ ہو تو دوسری بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اجنبی صحیح، مگر آدمی کا آدمی سے ایک رشتہ تو سدا رہتا ہے۔ بہتر ہوگا آپ سب کچھ ہم پر چھوڑ دیجیے۔ ملازم کو بتائیے سامان کہاں رکھا ہے، وہ لے آئے گا۔ آپ بابر میاں کو دیکھیے، انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر کشن نام ہی کے نہیں، گنوں کے بھی کشن کنیا ہیں۔ ہاں، گوپیوں والے۔ بس ہم کو مرلی بجانا نہیں آتا، ڈاکٹر نے انگلیاں نچا کے کہا اور بٹھل سے بولا، بابا آپ کیوں چنتا کرتے ہو؟ ادھر مزے سے رٹھان کرو، وشرام کرو۔ اپنے بھیا صاحب کو مہمان پالنے کا بہت شوق ہے۔ بے شک بے شک، سید صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کے بولے۔ میزبانی میری عادت ہے، یہاں مہمان خانے میں کوئی مہمان نہیں ہوتا تو سچ پوچھئے یہ عجیب اداسی سی رہتی ہے۔ یہاں 10-12 افراد کے قیام کی گنجائش ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ ان دنوں کم ہی لوگوں کا اس طرف آنا ہوا، ورنہ برکت ہی برکت رہتی ہے، مہمان خانہ بسا رہتا ہے۔
بہاولپور ریاست کے ایک بزرگ البتہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بھی اگلی صبح رخصت ہو جائیں گے۔ اب تو خیر بات ہی دوسری ہو گئی۔ اب ویسے بھی جناب ہم آپ کو ایسے تو نہیں جانے دیتے، کم سے کم ایک رات کے لیے تو آپ ہماری درخواست رد نہیں کر سکتے تھے۔ آپ بھیا سب کو نہیں جانتے بابا، ان کا دل کسی دن ضرور چیک کرنا، اتنا بڑا ہونے پہ ڈاکٹری میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا، آپ دل رہا ہی کہاں ہے؟ سید صاحب نے بظاہر سر داہ بھر کر کہا، رہے بھی کیسے، پاس رکھو تبھی تو بھیا صاحب۔ ڈاکٹر کشن اور کہا چاہتا تھا کہ سید صاحب نے باعجلت کہا، تم نے پرہیز کے لیے کچھ نہیں بتایا مرلی منوہر؟ کم اور ایک دم ہلکا پھلکا، بہت نرم دوائی کے ساتھ ابن مستانے کے ہاتھ پورا چارٹ بنا کے بھیج دوں گا۔ ڈاکٹر نے بیگ بند کیا، مجھے تبکی دی اور منتظر مریضوں کی کثرت کا عذر کر کے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ بٹھل نے چند قدم لپک کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سید صاحب بھی سمجھ گئے، تم جاؤ کنیا، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا، اور اشاروں سے بٹھل کو کچھ تلقین کرنی چاہیے۔ اب تو ٹوکری بھر موتی چور چھوٹے میاں جی اچھے ہو جائیں پھر کھائیں گے، ڈاکٹر مچلتے ہوئے لہجے میں بولا، اور بٹھل کو تحمل کا درس دینے لگا۔ اس نے از خود وعدہ کیا کہ صبح و شام میری خبر گیری کے لیے آتا رہے گا۔ بٹھل کو اس نے شکریہ کا موقع نہیں دیا اور تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں میرے پلنگ کے نزدیک کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سید صاحب ڈاکٹر کشن کی طبی مہارت کے مختلف واقعات سناتے رہے، کہنے لگے کہ برسوں سے ان کی دوستی ہے، خاصا منہ پھٹ اور کسی قدر مسخرہ شخص ہے۔ یہاں تو اس نے احتیاط کی، بے تکان گلیاں بکتا ہے، دل کا بہت اچھا ہے، الہ آباد سے تعلق ہے، برسوں پہلے آسنسول آ کے مطلب شروع کیا تھا، اب فرصت ہی نہیں ملتی۔ پھر وہ اپنے بارے میں بتانے لگے کہ آسنسول کے گرد و نواح میں ان کی تھوڑی بہت زمینداری ہے، کچھ زمین بردان میں بھی ہے، شہر کی میونسپلٹی میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ بیشتر وہ رفاہی فلاحی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہفتے اشرے میں ایک دو دن کے لیے زمینوں کی نگرانی کے سلسلے میں دورے کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں ان کے مراسم اعلیٰ حکام، تاجر، زمیندار اور معززین سے بڑے گہرے ہیں، شاید ہی کسی اہم تقریب میں انہیں مدعو نہ کیا جاتا ہو۔ وہ رنگ و نسل، فرقہ و مسلک میں رعایت کے قائل ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا تعلق ہر طرح کے لوگوں سے ہے، اور اطراف و اکناف میں ان کی عزت کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور ادھر ہی گھر میں، بٹھل نے پہلو بدل کے پوچھا، گھر میں بیوی بچے؟ سید صاحب نے گہری سانس بھری، چہرے پر کئی رنگ آئے، کہنے لگے کہ گھر کے معاملے میں وہ زیادہ خوش قسمت نہیں ہے۔ 2 مرتبہ شادی کی، دونوں بیویاں گزر گئیں، پہلی بیوی سے ایک بیٹی، 3 بیٹے ہوئے تھے۔ ایک بیٹے کا بچپن میں انتقال ہو گیا، باقی 2 ولایت تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، لیکن وہاں کی زندگی ایسی مرغوب ہو گئی کہ یہاں آنا نہیں چاہتے، سال 2 سال بعد چکر لگاتے ہیں اور جلد ہی لوٹ جاتے ہیں۔ دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، بیٹی اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور بھوپال میں آسودہ زندگی گزار رہی ہے، کبھی کبھی میکے آ جاتی ہے۔ پھر تو گھر میں بچھو بڑھ گئے ہوں گے؟ جی ہاں، مگر نہیں، ایسی تنہائی تو نہیں، گھر تو اللہ رکھے بھرا ہوا ہے، نوکر چاکر ہیں، دوست احباب کا جھمگٹا رہتا ہے، ایک بوڑھی رشتہ دار خاتون بھی ساتھ ہیں، جی لگا رہتا ہے۔ پھر کانٹا کھینچ لیا کیا؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ تیسری کوئی نہیں کھوجی؟ پھر شکر ہے، بٹھل کا لہجہ طنز سے آری تھا، اچھا کیا۔ ایک ثانیے کے تردد کے بعد سید صاحب چہک کے بولے، تیسری بھی ممکن تھی، بس یوں سمجھیے ستارے نہیں ٹکرائے، ہو نہیں پائی، ہو بھی سکتی ہے۔ آپ فرمائیے، آپ نے تو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ بولنے کا ہو تو منہ کھولیں۔ کتنے بچے وغیرہ؟ بہت سارے۔ ماشاءاللہ کتنے؟ سید صاحب نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا بولے، گنتی یاد نہیں۔ یہ بھی خوب رہی۔ سید صاحب نے کہا لگایا اور سنجیدگی سے بولے، زیادہ بچے رحمت بھی ہیں، زحمت بھی، اور یہی کچھ بیوی کا ہے۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہونے یا نہ ہونے میں کون سی صورت زیادہ اچھی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے کو سچ پوچھو تو کچھ پتا نہیں، آپ کا تجربہ کیا ہے؟ کبھی فرصت ہی نہیں ملی صاحب، آپ کے چہرے پر بہت تجربے لکھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، لگتا ہے زندگی بہت جھیلی ہے آپ نے۔ بٹھل بے حرکت بیٹھا رہا۔ یہ بابر میاں، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ان سے آپ کی عزیز داری؟ سبھی کچھ، وہ تو نظر آ رہا ہے، پھر بھی ٹھپا چھاپنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، بے شک نہیں، پھر جو آپ سمجھو وہی ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ سید صاحب خفیف سے ہو گئے اور کہنے لگے، ہماری گفتگو سے بابر میاں بے آرام ہو رہے ہوں گے، آئیے باہر چلتے ہیں۔ میں نے بدقت کہنے کی کوشش کی کہ وہ میری فکر نہ کریں، بہتر ہے یہیں بیٹھیں، لیکن سید صاحب اٹھ گئے۔ ملازم نصیر بابا کمرے کے باہر رہیں گے، دوسرے ملازموں کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے، کسی فوری ضرورت کے لیے مہمان خانے میں ایک مختصر سا باورچی خانہ بھی ہے، نصیر بابا کو اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔ انہوں نے میری جلتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے رہے، مہمان ادھر ہی آ کے تو پیچھے کا سرا بھول جاتا ہوگا۔ بٹھل نے چٹکی بھرنے والے انداز میں کہا، نہیں صاحب، اپنی مصروفیت میں گرے ہوئے لوگ آتے ہیں،
میری تو بس یہی تمنا رہتی ہے کہ یہاں سے کوئی ناخوش نہ جائے، مگر یہ کوئی بہت بڑا شہر تو ہے نہیں، آس پاس اچھے شاداب مقامات ہیں، لیکن بمبئی، کولکتہ، دلی کی رنگینیاں تو یہاں نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لوگ میری عزت افزائی کے لیے اس طرف کا رخ کرتے ہیں، کچھ لوگ کام کی غرض سے، کچھ خاص تلے کے خاطر کی وجہ سے، بعض حضرات سکون کی تلاش میں غریب آنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے